اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور گلدستہ پیش خدمت ہے. مختلف امور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائے، ان کا ایک مختصر انتخاب ہے. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو مسلم کتاب العلم سے لی گئی ہے. اس کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ینقص ذلک من آثامہم شیئا. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس بات پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں کچھ بھی کم نہیں ہوتا. یہ پہلی بات امر بالمعروف کے بارے میں ہے، جس کا قرآن مجید میں خاص طور پر ذکر آتا ہے کہ ہمیشہ مومنوں کا یہ خاصہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، ہدایت کا رستہ دکھائیں اور ان کی بہتری کی نصیحت ان کو پیش کریں. اس نصیحت اور ہدایت کے نتیجے میں جب دوسرے آدمی اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ بشارت دیتے ہیں کہ نصیحت کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نصیحت پر عمل کرنے والے کا ہوتا ہے، تو اور کسی کے ثواب میں کوئی چیز کم نہیں ہوگی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے جب بھی انسان کو کوئی موقع ملے کہ وہ کسی کو کوئی ہدایت دے سکے، نصیحت دے سکے، راہ صداقت کی طرف بلا سکے، کوئی بھی مثبت رنگ کا کام کر سکے، تو اس کے نتیجے میں اسے تو ثواب ملے گا نیکی کرنے کا، پھر اس کے بعد اس کی ہدایت کے نتیجے میں جو عمل کرنے والے ہیں ان کو جو ثواب ملے گا وہ بھی اس کے ثواب میں شامل ہوگا. اور دوسری طرف فرمایا کہ جو شخص کسی گمراہی اور برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اسی قدر گناہ ہوتا ہے جس قدر کہ اس برائی کرنے والے کو ہوتا ہے، اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ دوسری بات بھی بڑی قابل فکر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فراموش کرنے کی وجہ سے دوسرے کو کسی بری بات کی طرف ہدایت کرتا ہے، برا مشورہ دیتا ہے اور کسی غلط طرف لگاتا ہے، تو وہ جو غلطی پر کام کرتا ہے اس کا جو گناہ ہوگا اس میں یہ غلط رہنمائی کرنے والا آدمی بھی شریک ہوگا. تو اس سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ نیک کاموں اور نیک طریقوں کی طرف دوسروں کو رہنمائی کرنی چاہیے، اور کبھی بھی کوئی غلط مشورہ، کوئی غلط بات، جیسے ہوتا ہے کبھی دوستی میں آ کر، کبھی ناواقفیت میں، کبھی کسی اور خیال سے انسان کسی کو غلط مشورہ دیتا ہے، برائی کے رستے پہ ڈال دیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ برائی کرتا چلا جاتا ہے. تو نہ صرف برائی کرنے والے کو گناہ ہوگا بلکہ گناہ کا رستہ دکھانے والے کو بھی گناہ ہوگا. یہ بڑی ہی یاد رکھنے والی نصیحت ہے، اور ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو قرآن مجید کی ہدایت ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ حدیث بہت سمجھنے کے قابل ہے. دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ مسلم کتاب الذکر سے لی گئی ہے. یہ قدر لمبی حدیث ہے،
قدر لمبی حدیث ہے، بہت زیادہ نہیں، لیکن اس میں بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو بہت غور کے ساتھ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس حدیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی بے چینی اور تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بے چینیوں اور تکلیفوں کو اس سے دور کرے گا۔ یہ کیسی عظیم نوید ہے، ایک بشارت ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے کی بے چینی کو، تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتا ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رنگ میں اجر دے گا کہ قیامت کے دن جو اس کو بے چینیاں لاحق ہوں گی اور تکلیفیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کو آرام پہنچایا اور اس کے لیے آسانی مہیا کی، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں مہیا کرے گا۔ ایک دوسرا پہلو نیکی کا یہ ہے کہ کوئی تنگ حال آدمی ہے، غریب ہے، اگر اس کے لیے کچھ کر دیا، اس کو کچھ دے دیا، کوئی آرام پہنچایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس آسانی مہیا کرنے والے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ دیکھیں، ایک ایک فکرہ عظیم نصائح پر مشتمل ہے۔ دنیا میں انسان بعض اوقات کسی کی خامیاں دیکھتا ہے، خامیاں دیکھ کے بعض اس کا اظہار کرتے ہیں، بعض دوسروں کے ساتھ بھی چرچا کرتے ہیں، اس کی خامیوں کو پھیلاتے ہیں۔ تو بجائے پردہ پوشی کرنے کے، اگر وہ اس کے راز فاش کرے اور اس کی کمزوریوں کا اعلان کرتا پھرے، تو اللہ اس کو اگر وہ چھپائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی کوتاہیوں کی بھی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد پر تیار رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے تیار ہو۔ یہ ایک عمومی نصیحت ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون کا سلوک رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کسی کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے اور کوئی بات اس کی بھلائی کی کرتا ہے، تو جو اپنے بھائی کے لیے مدد کے لیے تیار ہو تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، علم حاصل کرنا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس علم کا فائدہ دنیا کو پہنچاؤں، دوسرے لوگوں کو بھی اطلاع کروں، تو وہ شخص ایسا مبارک شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، یہ بات خاص طور پہ اگلی بات توجہ سے سننے والی ہے، پہلی باتیں بھی اسی طرح تھیں لیکن یہ کئی لحاظ سے ہمیں دعوت عمل دیتی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی مراد ہے مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سکینت اور اطمینان نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپے رکھتی ہے اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اپنے مقربین میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ کو کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے ایسی مجالس میں شامل ہونے کی، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے دین کا، اس کی کتاب کا، اس کی شریعت کا ذکر کیا جائے۔ جو لوگ ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں وہ فرشتوں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ موقع ہمیں جماعتی تقاریب میں ہمیشہ ملتے ہیں، مساجد کے درس ہوں، جلسے ہوں، بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر اللہ اور رسول کی باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ ہے حضور یدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کا، اور بہت سارے اجتماعات ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ دینی مجالس میں شامل ہو کر انسان بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو ایسی مقدس مجالس میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص عمل میں سست رہے گا، جو شخص عمل میں سست رہے، اس کا نسب اور خاندان اس کو تیز رفتار نہیں بنا سکتا۔ یہ بات بھی بڑی ہی سمجھنے والی، یاد رکھنے والی ہے
کہ ہر انسان کا اجر اور ثواب اس کے اپنے عمل کے نتیجے میں ہوگا، دوسروں کا عمل اس میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ اور فرمایا کہ جس شخص کا اپنا عمل سست ہوگا اس کا نسب یعنی خاندانی تعلق اور خاندان کہ وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہ بات ہرگز اس کو تیز رفتار نہیں بنا سکتی۔ مراد یہ ہے کہ وہ خاندانی بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ہر شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت کا حقدار بنے گا۔ اس حدیث میں ایک ایک بات ایسی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی جو فطرانہ عید الفطر کے موقع پر ادا کیا جاتا ہے رمضان کے بعد، اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، بڑا ہی واضح ہے۔ فرمایا کہ صدقۃ الفطر یہ اس کا مکمل نام ہے، جس کو عام طور پر فطرانہ کہہ دیا جاتا ہے، کہ جس شخص نے زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ کے بارے میں آپ نے یہ حکم دیا کہ اسے نماز عید پر جانے سے قبل ادا کیا جائے۔ یہ ہر بچے کی طرف سے بھی جو اس دن بھی پیدا ہوا ہو فطرانے کی ادائیگی ضروری اور لازمی ہوتی ہے، اور بڑوں کی طرف سے تو بہر صورت۔ اور اس کا اہتمام یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آخر تک انسان لٹکاتا چلا جائے اور آخری حد پر جائے کہ میں اس وقت دے دوں گا، نہ معلوم اس کو موقع مل سکے یا نہ مل سکے۔ تو فرمایا کہ نماز عید پر جانے سے قبل اس کا ادا کرنا ایک ضروری بات ہے، اور اس حدیث کے مطابق ثابت ہوتا ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کے بارے میں یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ اسے نماز عید پر جانے سے قبل ادا کیا جائے۔ آخر میں حضرت اقدس خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا ایک اہم ارشاد بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں سلگتا رکھنے کے لیے، اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود بھیجنا چاہیے۔ اس پرفتن زمانے میں اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈبوئے رکھنے کے لیے ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیتا چلا جائے۔